بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کلیجی کے بارے میں شریعت اسلامی کیا کہتی ہے۔ آیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیجی کھایا کرتے تھے یا نہیں؟ کیا انہوں نے کلیجی کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو کلیجی کھانے کی ترغیب دی یا نہیں؟ آئیے ہم آپ کو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کلیجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس چیز میں اتنے زیادہ فوائد ہیں، آیا کہ وہ حلال ہے یا نہیں، اور آخر میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جانور کے کون سے 22 حصے ہیں جن کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، پہلا سوال، ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کا استعمال کیا کرتے تھے؟ تو میرے دوستو، جی ہاں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی تناول فرمانا احادیث سے ثابت ہے۔ ذیل میں احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کی کلیجی تناول فرمانا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت بلال نے ان اونٹوں میں سے جو میں نے لٹیرو سے چھینے تھے چھڑائے تھے، ایک اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی کلیجی اور کوہان کو رسول اللہ کے لیے بھونا یعنی پکایا۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کی کلیجی سے ابتدا فرمانا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے۔ تیسری حدیث، ابن ماجہ کی حدیث میں کلیجی کے بارے میں یہ ارشاد گرامی ملتا ہے۔ روایت ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے۔ 2 مردے تو مچھلی اور ٹڈی ہیں، اور 2 خون کلیجی اور تلی ہے، یعنی دونوں جانور بغیر ذبح حلال ہیں، کیونکہ ان میں پختہ خون نہیں، اور ذبح کرنا اسی کو اللہ کے نام پر نکال دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ چیزیں ان میں نہیں تو ان کا ذبح بھی نہیں۔ خیال رہے کہ مچھلی بہت اقسام کی ہے اور ہر قسم کی مچھلی حلال ہے، مگر بعض مچھلیوں میں خون نکلتا معلوم ہوتا ہے، مگر وہ خون نہیں ہوتا بلکہ سرخ پانی ہوتا ہے، اس لیے دھوپ میں سفید ہو جاتا ہے، خون کی طرح نہ سیاہ پڑتا ہے اور نہ جمتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے کلیجی کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے اور کلیجی پکانے کا حکم دیتے۔ جب وہ تیار ہو جاتی تو اسے تناول فرماتے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے سب سے پہلے کلیجی کھائی جائے، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت اور نیک شگون ہے، کیونکہ اہل جنت کو جنت میں سب سے پہلے اس مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کلیجی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کا کھانا سنت ہے اور میڈیکل کے لحاظ سے اس کا کھانا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے حصے ہیں گوشت کے جن کی تعداد 22 ہے، یہ نہیں کھائے جاتے۔ کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 405 تا 408 پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں
مگر بعض حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں۔ نمبر 1 رگوں کا خون، نمبر 2 پتا، نمبر 3 پھکنا یعنی مسانا، 4 اور 5 علامات مادہ و نر، 6 بیضے یعنی کپورے، 7 غدود، 8 خرام مغز، 9 گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، 10 جگر یعنی کلیجی کا خون، 11 تلی کا خون، 12 گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، 13 دل کا خون، 14 پتا یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے، 15 ناک کی رطوبت جو بیڑ میں اکثر ہوتی ہے، 16 پخانے کا مقام، 17 اوجڑی، 18 آنٹیں، 19 نطفہ، 20 وہ نطفہ جو خون ہو گیا، 21 وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، 22 وہ نطفہ پورا جانور بن گیا لیکن مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا۔ فتاوی رضویہ جلد 20۔ ناظرین محترم، سمجھدار قصاب بعض ممنوع چیزیں نکال دیا کرتے ہیں، مگر بعض قصاب کو بھی معلومات نہیں ہوتی یا بے احتیاطی برتتے ہیں، لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ناظرین، ہم آخر میں آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس اچھی باتوں کو پڑھا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔